السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور ایسی کنجی نہیں مگر اس میں دانت ہوتے ہیں، لہذا اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جس میں دانت ہیں تو وہ کنجی تمہارے لیے دروازہ کھولے گی، ورنہ بصورت دیگر وہ تمہارے لیے دروازہ نہیں کھول سکے گی۔ تو آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ جو کہ جنت کی کنجی ہے، اس کے دانت کے مصداق اس کی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس کلمہ کے معنی کا علم ہونا، یعنی العلم بمعنیہا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے برحق معبود ہونے کی نفی کرنا، اور صرف ایک اللہ کے لیے معبود برحق ہونے کو ثابت ماننا۔ اللہ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ بس تم اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی حقیقی معبود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، الیقین المنافی للشک، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، یعنی اس کلمہ پر بغیر کسی شک کے دل کو یقین کامل حاصل ہو۔ اللہ کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بغیر شک کے ہوئے ان دو کلموں کے ساتھ اللہ سے ملے گا، وہ جنت میں جانے سے روکا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ نمبر 3، القبول لما اقتضته هذه الكلمہ بقلبه ولسانه، دل اور زبان سے اس کلمہ کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، اسے قبول کرنا۔ اللہ تعالی مشرکین کے سلسلے میں بطور حکایت فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، سورہ صافات آیت نمبر 35 تا 36۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی
يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله عز وجل. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. جب لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کی مجھ سے حفاظت کر لی، البتہ اس کلمہ کے حقوق ان پر نافذ ہوں گے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نمبر 4، الانقیاد والاستسلام لما دلت علیہ هذه الکلمہ. یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس پر دلالت کرتا ہے اس پر تسلیم خم کر دینا اور اسے بجا لانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ إِلَىٰ آخر. سورہ زمر آیت نمبر 54. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ بقیہ شروط کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.